اچھا وہی بات ہے کہ اب اس میں آپ کی ایک تو جیسا کہ زہد و تقوی کی بات ہوئی، سخاوت کی، عبادات بھی آپ کی کتنی شاندار، کچھ اس کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو مرویات کے حوالے سے، اور مرویات میں دیکھیں جو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس حوالے سے خاص طور پہ جو تذکرہ پاک ملتا ہے، ذرا بتائیے اس حوالے سے۔ جنید صاحب، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تعداد کے اعتبار سے جو پہلو بعض اوقات لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو اس کی وجوہات میں جو انتخاب سرکار نے فرمایا اور اللہ کے اذن اور امر سے ہوا، اس کے پیش نظر ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ سرکار کے گھر کے اندر جو تعلیمات دین جن کا تعلق گھر کے ساتھ ہے، آئلی زندگی کے ساتھ ہے، گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، وہ امت تک منتقل ہو۔ بے شک بے شک۔ اس اعتبار سے ہر زوجہ محترمہ نے اپنا اپنا جو رول ہے اس کو پلے کیا، یعنی جو علم سرکار سے سیکھا اس علم کو آگے امت تک پہنچایا۔ بلکہ یوں کہیے کہ جس رول کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اس رول کو اللہ نے پلے کروایا ان سے۔ اور پھر دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے اپنے ذاتی زہد و تقوی کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس علم کو آگے پہنچانے کا جو سرکار دو عالم سے ان کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ان کے اتباع شریعت کے حوالے سے ایک پہلو کا ضرور ذکر کروں گا، پلیز بتائیے۔ اور اس کا ذکر کرنا اس لیے لازم ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پھیل جاتی ہیں اور ہم اس کو دینی اعتبار سے غور نہیں کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ موت اور حیات زندگی کا حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آنے والوں کے آنے پر خوشی ہوتی ہے اور جانے والوں کے جانے پر جدائی پر دکھ اور تکلیف بھی ہوتا ہے۔ آپ کے بھائی کا جو معاملہ ہے پردہ فرمانے کا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دی امت کو کہ جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سوگ فطری چیز ہے، مگر اس کی ایک حد ہے کہ 3 دن سے اوپر سوگ نہ کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، خواہ وہ آپ کا کتنا ہی عزیز کیوں نہیں ہے، درست درست، سوائے ایک عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کا درست ایک سوگ اور عدت رکھی گئی، درست، اور وہ بھی اگر پریگننٹ ہے تو اس کا بھی سوگ وضع حمل کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت زینب بنت جحش ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی انتقال کر جاتے ہیں، جی، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرا دن جب آتا ہے تو آپ خوشبو منگاتی ہیں، اپنے آپ کو خوشبو لگاتی ہیں، آراستہ کرتی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں مجھے ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ میں اپنے آپ کو آراستہ کروں، خوشبو لگاؤں، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوا ہے کہ وہ مومن عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی مرنے والے کی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے۔ تو آقا نامدار کے اس حکم کی، یعنی جو شریعت مصطفیٰ ہے، اس کی تعمیل کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، حالانکہ ذاتی طور پر مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا مرویات پہ۔ جی، آپ سے کتب احادیث کے اندر محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ 11 احادیث آپ سے مروی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سیاح کے اندر بھی ہیں اور سیاح کے علاوہ بھی ہیں، اور احادیث کے اندر جو بنیادی مضمون آپ سے نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک روز ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے چہرے انور پر تھوڑی پریشانی کا اظہار ہے، اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے تباہی و بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ لگا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا دجال، وہ جو یاجوج و ماجوج کا جو فتنہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اس میں سے تھوڑے سے اس کے اندر سے ایک سوراخ ہو گیا ہے اور جگہ بن گئی ہے فتنوں کے نزول کی، وہ جس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج ہے، صد جو ہے۔ پھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ تھوڑا سا ہلکا سا سوراخ ہوا ہے صد سکندری میں، جی ہاں، جس سے فتنوں کا نزول کے آغاز کا مجھے لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ام المومنین حضرت زینب نے آپ سے یہ التجا کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا نیک لوگ ہوں گے مگر خبث اور پالیدگی کا کثرت ہو چکی ہوگی، اللہ، اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کی طرف حضور نبی کریم علیہ السلام نے ام المومنین کے ذریعے امت کو متوجہ کیا اللہ اکبر، کہ یہ جو قرب قیامت کے علامات میں سے یاجوج ماجوج کا آنا ہے، ان کا نکلنا ہے، دجال کا آنا ہے، اور دیگر جو فتنے پھیل جائیں گے ان کی طرف سرکار نے اشارہ کیا تاکہ امت اس اعتبار سے اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اعمال و احوال پہ نگاہ رکھے اللہ اکبر۔